السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس نظم کو دیکھنے جا رہے ہیں، تشریح کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے ایک آرزو، جو کہ تحریر کردہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی نظم ہم آج پڑھیں گے اور تشریح کریں گے۔ یہ نظم جو ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے تحریر کی تھی، کیونکہ جو مسلمانوں کا مقام تھا، جس عروج پر مسلمان تھے، جب مسلمان غفلت میں پڑ گئے اور بالکل اپنے آپ کو ایک سوئی ہوئی قوم سمجھنے لگ گئے، تب علامہ اقبال کو اس چیز کی بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے ان کو جگانے کے لیے اپنی ایک آرزو اس نظم کی صورت میں تحریر کی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ تو پہلے شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بجھے ہوئے دل کا حال بیان کر رہے ہیں اور اپنے رب کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے ان کا دل اکتا چکا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں ان کا دل نہیں لگتا، لوگوں کے ہجوم میں وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ انجمن کا مطلب ہے محفل۔ دوسرے مصرعے میں یہی بیان کیا جا رہا ہے، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل ہی بجھ گیا ہو، یہاں پہ ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ شاعر اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ میرا دل بجھ گیا ہے، اور ہمیں اپنا دل کب بجھا ہوا مردہ محسوس ہوتا ہے؟ جب ہم تکلیفوں کا، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جب دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اب ہم گوشۂ تنہائی اختیار کر لیں، نہ کوئی ہم سے مخاطب ہو، نہ ہمیں کسی سے کوئی بات کرنی پڑے۔ یہی چیز وہ بیان کر رہے ہیں، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب دنیا کے واویلوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ ان کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اب ایک گوشۂ تنہائی میں خاموشی سے جو ہے وہ اپنا ایک جھونپڑا سا بنا لیں، جو کہ دامن میں کوہ کے، پہاڑ کے دامن میں واقع ہو۔ وہ وہاں چلے جائیں خاموشی سے، کوئی بالکل ان کو تنگ کرنے والا وہاں پہ نہ ہو۔ اب انسانی فطرت ہے کہ ہم محفلوں میں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک معاشرتی حیوان ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ ہم تنہائی کا شکار ہو کر، جسے کہتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو اس کو خاموشیوں میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ جو نیکسٹ ہے مصرع، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شور شوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ اب کیا ہے، کیونکہ وہ اب ان کو لطف کن چیزوں میں آ رہا ہے؟ ان کو لطف آ رہا ہے خاموشی میں، ان کو لطف آ رہا ہے چڑیوں کے چہچہوں میں، یعنی جو چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ان کا مطلب ہے کہ اس میں ان کو نغموں کا لطف آ رہا ہے۔ سرود کہتے ہیں نغمے کو، لذت، مزہ۔ تو چڑیوں کے چہچہوں میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نغمہ سرا ہیں۔ چشمے کی شور شوں میں باجا سا بج رہا ہو، اور جو چشمے کے پانی کے بہنے کی آواز ہوتی ہے، وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی باجا بجا رہا ہو، اور وہ اس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چشمے کی شور شوں میں یعنی جو شور ہوتا ہے نا، چشمے کا پانی کے گرنے کی آواز جو ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ اب جب ہم خاموشی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے ہوں اور بالکل گوشۂ تنہائی اختیار کر چکے ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل اگر ایک کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کی آواز ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب گل کی کلی چٹک کر، یعنی جب ایک کلی پھول میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس کیفیت کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں چٹک کر پھول بن جانا۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، اور جب وہ پھول بنے، یعنی وہ جب کلی جو ہے وہ پھول میں بدل جائے، تو وہ جب وہاں پہ ایک ہلکی سی جب آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو چٹک جانا کہتے ہیں۔ تو وہ چٹک جانا، ان کو ایسا لگے کہ وہ کسی کا پیغام مجھے کوئی سنا رہا ہے۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کو۔ جب کلی جو ہے، پھول کی کلی جو ہے، وہ جب چٹکتی ہے، یعنی کہ چٹک کر پھول بن جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ جو کنورژن ہوتی ہے، جو اس کا بدلاؤ ہوتا ہے کلی سے وہ جب وہ پھول بنتی ہے، تو وہ ایک چٹک کی سی آواز آتی ہے۔ وہ چٹک کی جب آواز آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ مجھے کوئی پیغام پہنچا رہا ہے، کیونکہ خاموشی ہے وہاں پہ، پھولوں کی کلیوں کی چٹکنے کی آواز جو ہے وہ بھی نمودار ہوگی۔ ساغر ذرا سا گویا، یعنی چھوٹا سا پیالہ، مجھ کو جہاں نما ہو، اس چھوٹے سے پیالے میں مجھے تمام دنیا نظر آتی ہو،
دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، وہ سارے مجھے اس پیالے میں نظر آتے ہوں۔ یہاں پہ جو یہ ساغر ہے، اس پیالے کو ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جمشید، اس کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا، اور اس پیالے میں جو ہے وہ تمام دنیا کے حالات وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس چیز کو یہاں پہ تشبیہ دیتے ہوئے جو ان کی خواہش بیان کی جا رہی ہے علامہ محمد اقبال کی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہو جس میں مجھے ساری دنیا نظر آتی ہے اور مجھے پتہ چلتا رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ اب اتنے تنہائی پسند وہ ہو چکے ہیں، اتنی خاموشی کی زندگی وہ بسر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی وہاں پہ گزارنا شروع کروں، یعنی کسی بھی پہاڑ کے دامن میں جب میں اپنا گھر کر لوں، تو میں اب سبزے کو ہی اپنا بچھونا بنا لوں، یعنی میں سبزے پہ سو جاؤں اور اپنے ہاتھ کا سرہانہ، یعنی تکیہ جو وہ بنائیں گے وہ اپنے ہاتھ کو ہی سر کے نیچے رکھ کے، اپنے ہاتھ سے ہی اپنے سر کو سہارا دے کے، اور وہ اپنی رات بسر کر لیں گے کسی بھی سبزے کے اوپر اپنا بچھونا کر کے، یعنی کہ اپنا بستر بچھا کے۔ شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، اب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خلوت یعنی کہ ان کی تنہائی میں وہ ادا ہو، وہ خوبصورتی ہو کہ جلوت یعنی جو دنیا کے نظارے ہیں، جو نمائش ہے، وہ پھیکی پڑ جائے اس کے آگے، اس تنہائی کے آگے، اس تنہائی میں جو ادا ہے اس کے آگے جلوت یعنی زمانے کے نظارے، دنیا کے نظارے اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ کھٹکا یعنی کہ ڈر، خطرہ۔ مانوس کہتے ہیں کسی بھی چیز کا عادی ہونا، اس چیز سے فیملیئر ہونا، مانوس ہونا، کسی چیز کا عادی ہو جانا۔ جیسے کہ ہم اپنی اس دنیا سے مانوس ہیں، ہم اپنے ماحول سے مانوس ہیں، ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول سے ہم مانوس ہیں، یا ہمارے ارد گرد رہنے والے، یہاں کے ہمارے ارد گرد رہنے والے جانور بھی ہم سے مانوس ہیں۔ تو وہ جب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ پہاڑ کے دامن میں جا کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ رہنے والے جو بھی چرند پرند ہوں گے وہ ان سے اتنے زیادہ مانوس ہوں، جیسے یہاں پہ انہوں نے اسپیسیفکلی ایک بلبل کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ ایک بلبل کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ بلبل میرے آس پاس ہو تو اس کے دل کو میری موجودگی سے کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی وہ ظاہر بات ہے وہ جب وہیں پہ ہی رہائش پذیر ہوں گے، اسی جنگل میں رہنے والے تمام حشرات، چرند پرند ان سے مانوس ہوں گے، تو وہ جب ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کے ان کے دل میں کسی بھی قسم کا خدشہ، ڈر یا کھٹکا پیدا نہ ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ صف باندھے لائن میں کھڑے ہوئے، قطار میں کھڑے ہوئے، کون؟ بوٹے ہرے ہرے یعنی کہ سرسبز پودے، تو وہ سرسبز پودوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایسے لگیں کہ جیسے وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ندی کا صاف پانی، کیونکہ ندی کا صاف پانی اتنا صاف شفاف ہے، اتنا پیور ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا جو عکس اس ندی کے پانی میں نظر آ رہا ہے، اس صاف شفاف پانی میں نظر آ رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ندی کا پانی ان صف میں کھڑے ہوئے پودوں، بیل بوٹوں کی تصویر لے رہا ہے، تصویر کھینچ رہا ہے۔ جب ہم تصویر کھنچواتے ہیں تو ہم بھی ایک خاص پوزیشن میں کھڑے ہو کے اپنی پیاری سی شکل بنا کر اپنی تصویر کھنچواتے ہیں، تو یہاں پہ وہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح سے لائن میں لگے ہوئے ہرے ہرے سرسبز پودے قطار میں کھڑے ہوئے نظر آئیں، اور ایسا لگے کہ ندی کا صاف شفاف پانی جو ہے وہ ان کی تصویر لے رہا ہے۔ خود دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ اب یہاں پہ میں دوسرے مصرعے کا ایک تھوڑا سا واضح یہ کرتی چلوں کہ جب پانی اپنی ایک خاص رفتار سے بہتا ہے، اور اگر اس میں پانی میں کوئی تلاطم آتا ہے تو پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ایک دم سے اوپر کی جانب اڑ جاتا ہے، اوپر کی طرف جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اب پھر اپنی رفتار پہ واپس آ جاتا ہے، تو وہ تلاطم ہوتا ہے، پانی کی موجیں جو ہیں وہ اپنا سر اٹھاتی ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ، اور ایسا لگتا ہے جب پانی اپنا سر اٹھاتا ہے کہ وہ جیسے جو ہے وہ کسی چیز کو اپنا سر اٹھاؤ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ چیز یہاں پہ اس چیز کی عکاسی کی گئی ہے۔ تو کس چیز کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پانی کی جو موجیں ہیں وہ اٹھ کے کس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس نظارے کو، اس دل فریب، دل کو بھا جانے والے، دل کو پسند آ جانے والے نظارے کو جو کہ کوثار میں ہو، پہاڑوں میں ہو۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو،
یعنی کہ زمین کی گود میں، آغوش کہتے ہیں گود کو، زمین کی گود میں، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو سبز کلر کا قالین بچھا کے رکھا ہے سبزے کی صورت میں، وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا محسوس ہوتا ہے آنکھوں کو، ہریالی ہی ہریالی محسوس ہوتی ہے۔ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، انہی جھاڑیوں میں جب پانی پھرتا ہے، یعنی پانی جب اس اپنی رفتار سے بہہ کے ان جھاڑیوں کی طرف جاتا ہے اور ان کے اوپر سے گزرتا ہے، تو وہ پانی کی بوندیں چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اس سبزے کے اوپر۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ گل کی ٹہنی، پھول کی شاخ، پھولوں کی شاخیں، آئینہ، شیشہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری بیان کی جا رہی ہے، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت قدرتی نظاروں کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے ہرے ہرے بوٹوں، پیڑ پودوں کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ اب پھولوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب شاخ پہ پھول کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹہنی جھک سی جاتی ہے، تو جب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گل کی ٹہنی جو ہے وہ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے، جب وہ جھکی ہوئی ہو تو نیچے پانی کو چھو رہی ہو، کیونکہ ندی بھی وہیں پہ بہہ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خوبصورت ہرا ہرا سبزہ بھی وہاں پر ہے، تو کچھ اس طرح کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے جیسے جب پھول کی وہ شاخ، گل کی وہ شاخ، وہ ٹہنی جب پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے، تو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ جیسے جھک جھک کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیشہ وہی ندی کے پانی میں جو عکس نظر آتا ہے، اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ شام کی دلہن یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اور سورج کی کرنیں جب اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سرخی سی ایک پورے ماحول پہ چھا جاتی ہے، اس سرخی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سنہرے پن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ سنہرا پن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دلہن جو ہے وہ مہندی لگائے بیٹھی ہو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا، قبا کہتے ہیں چادر کو، تو ایسا لگے کہ ہر پھول جو ہے وہ سرخی نما چادر لیے کھڑا ہے۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ اب یہاں پہ وہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں، کیونکہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں، جو دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں دوسروں کا درد ہوتا ہے، وہ ہر حال میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں۔ اب وہ اتنی سادگی کی زندگی کے خواہش مند ہیں، اور وہ اب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ایک تنہائی میں جا کر، دامن کوہ میں جا کر جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، کیونکہ ان کی فطرت ہے کہ انہوں نے دوسروں کے کام آنا ہے، تو یہاں پہ بھی وہ اسی چیز کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی راتوں کو سفر کرنے والے مسافر جس بھی دم، جس بھی لمحہ تھک جائیں سفر کر کے، اور اب ان میں اتنی سخت نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ مزید سفر کر سکیں، اور نہ ہی روشنی اتنی ہو کہ وہ سفر جاری رکھ سکیں، تو ان کی امید وہ دیا باندھے جو کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا میں، اپنے ٹوٹے ہوئے جھونپڑے میں، اپنے چھوٹے سے گھر میں جلایا ہوا ہو۔ تو اگر راتوں کو سفر کرنے والے مسافر یہ دیکھیں کہ ہر سو جو ہے اب آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت تیز بارش ہو سکتی ہے، تیز بارش کا امکان ہے، اور اب وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے، تو اگر ایسے میں ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں نظر آ جاتا ہے، تو وہ کتنی بڑی امید ثابت ہوتا ہے ان مسافروں کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ ڈھارس بنتا ہے کہ اب ہم اپنا جو ہے وہ سفر تھوڑے دیر کے بعد اپنا جاری رکھ سکیں گے، اور ہم اپنا یہ مشکل وقت اس کٹیا میں گزار سکیں گے۔ بارش کا سماں ہے، بجلی چمک رہی ہے، تو جب بجلی چمکے تو ان کو کٹیا بھی میری نظر آ جائے، ان کو میرا جھونپڑا نظر آ جائے، اس میں جو ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، جو روشنی پھیلا رہا ہے، وہ ان کو نظر آ جائے، اور میں کسی طرح ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکوں۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ ہم نوا کہتے ہیں ساتھی کو۔ صبح کی مؤذن یعنی صبح کی اذان دینے والا، مؤذن اذان دینے والا۔ پچھلے پہر کی یعنی پچھلا پہر، رات کا وہ پہر جب ہم جو ہے وہ بہت گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، تو جب پچھلے پہر میں کوئل کوکے تو مجھے ایسا لگے کہ وہ اذان دے رہی ہے، صبح کی اذان دے رہی ہے، اور میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کیونکہ
جہاں پہ وہ جا کے زندگی گزارنے کا سوچ رہے ہیں، وہاں پہ مسجد میں مؤذن کی اذان تو شاید نہ ہی پہنچے، تو وہ کوئل کی کوک کو ہی وہ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کوئل کی کوک ان کے کانوں میں پڑے تو وہ سمجھیں کہ یہ بس صبح کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے اسی کی اذان سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ تو میں اس کا ہم نوا ہوں، یعنی میں اس کا ساتھی ہوں اور وہ میری ہم نوا ہو، وہ ایک دوسرے کا اس وقت ساتھ دے رہے ہوں، اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہوں۔ پھولوں کو آئے جس دن شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے منظر کشی کی گئی ہے، ایک خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ جب شبنم اوس پھول پتوں پر گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے موتی بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں اس کو کہ ایسا لگے کہ وہ اس اوس نے ان پھولوں کو وضو کرا دیا ہے پانی سے۔ رونا میرا وضو ہو، اور وہ جو ہے وہ اتنے دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ فریاد کریں کہ میں اتنا روں کہ میرا رونا میرے آنسوؤں سے ہی میرا وضو ہو جائے، میں اسی اپنے رونے سے ہی میں پاک ہو جاؤں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے نا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ اتنا روئیں کہ اس رونے سے ان کے آنسوؤں سے ہی وہ پاک ہو جائیں، ان کا وضو ہو جائے۔ نالا میری دعا ہو، نالا کہتے ہیں رونے کی آواز کو، فریاد کو، نالا میری دعا ہو، یعنی کہ وہ فریاد کرنا چاہ رہے ہیں، رو رو کے دعا مانگنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس دعا کا ذکر ہو رہا ہے جس میں وہ فریاد کر رہے ہیں۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں وہ جو خاموشی ہے، وہ جو تنہائی ہے، اس میں اتنی زور زور سے روں، اتنی زور زور سے روتے ہوئے فریاد کروں، وہ نالے یعنی فریاد، وہ آواز اتنی بلندی تک جائے کہ تاروں کے قافلے کو بھی میری صدا ڈرا ہو، یعنی تاروں کا جو قافلہ ہے، تاروں کا جو جھرمٹ ہے، اس کو بھی میری صدا جو ہے ان کے بھی قافلے کے لیے مشعل راہ ثابت ہو، ان کے لیے بھی وہ درا کہتے ہیں ویسے شاہراہ کو، ان کے لیے وہ ایک رستہ کھول دے، میری صدا، ان کی صدا، وہ جو رو رو کے اپنی فریاد بیان کریں۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اب آخری شعر میں تو حضرت علامہ محمد اقبال کے دکھی دل کی جو کیفیت ہے وہ ہم پر بہت اچھے طریقے سے عیاں ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ میرا جو دکھا ہوا دل ہے، اور وہ دکھا ہوا دل کیوں تھا؟ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر۔ مسلمان غفلت کی نیند سو چکے تھے، وہ مسلمان جو کسی وقت میں پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، ان کے علم و ہنر کا لوہا جو ہے وہ دنیا مانتی تھی، اب وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ باقی جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں وہ آ کے چھا رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور مسلمان قوم جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، وہ ان کو تکلیف دیتا تھا۔ تو فریاد کی جا رہی ہے اس شعر میں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے وہ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ میں اتنا روں کہ میرے رونے سے کسی اور درد مند دل کو بھی رونا آ جائے، اور یہ رونا شاید بے ہوش قوم کو، بے ہوش مسلمانوں کو ہوش دلانے کے لیے مددگار ثابت ہو، وہ ہوش میں آ جائیں، جو بھی رتبہ، جو بھی مقام وہ کھو چکے ہیں، غفلت کی نیند سو چکے ہیں، وہ جاگ جائیں، اپنا مقام، اپنا کھویا ہوا رتبہ واپس حاصل کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال کی کاوشیں ضائع نہیں گئیں، ان کی شعر و شاعری نے جو ایک نئی روح پھونکی مسلمان قوم کے اندر، اس میں انہوں نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے اس قوم کو کھڑا کر دیا۔